برصغیر پاک و ہند کی روحانی اور ادبی تاریخ میں حضرت سلطان بہو ایک ممتاز، بلند پایہ اور ہمہ جہت شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم صوفی تھے بلکہ ایک صاحب قلم، مفکر، عارف باللہ اور روحانی بصیرت کے حامل شاعر بھی تھے۔ ان کی تعلیمات نے برصغیر میں روحانیت کو ایک نئی سمت عطا کی اور عوام الناس کے دلوں میں توحید، عشق الہی، معرفت اور خود شناسی کا چراغ روشن کیا۔ سلطان بہو کی بیشتر تصانیف فارسی زبان میں ہیں، جو اس دور کی علمی اور فکری زبان تھی۔ ان تصانیف میں نہ صرف صوفیانہ رموز و اسرار بیان کیے گئے ہیں بلکہ وہ حکمت، معرفت اور توحید جیسے موضوعات کا نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں احاطہ کرتی ہیں۔ ان کی نثر اور شاعری میں نہ صرف صوفیانہ فکر و فلسفے کی عکاسی ملتی ہے بلکہ ایک عملی روحانی دستور العمل بھی فراہم کرتی ہیں، جس کے ذریعے سالک راہ حق پر گامزن ہو سکتا ہے۔ حضرت سلطان بہو کو بارگاہ خداوند تعالیٰ سے یہ خاص عطیہ نصیب ہوا تھا کہ آپ قرآن حکیم کے باطنی اسرار و رموز کو سمجھنے، محسوس کرنے اور بیان کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے ہاں قرآن صرف ایک ظاہری کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ، متحرک اور باطنی پیغام کی حامل الہامی کتاب ہے، جس کی گہرائیوں میں ڈوب کر ہی اصل معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی روحانی بصیرت کے تحت آپ نے قرآنی پیغام کو صرف لفظوں میں بیان نہیں کیا بلکہ اپنے وجود میں جذب کر کے اسے عملی زندگی میں ڈھال کر پیش کیا۔ ان کی جملہ تصانیف قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ ہیں۔ انہوں نے کم و بیش 140 کتب تصنیف کی ہیں، جن میں سے کئی نایاب ہیں، لیکن جو محفوظ ہیں وہ آج بھی تصوف اور روحانی تربیت کے عظیم ماخذ کے طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ سلطان بہو کو نہ صرف نثر نگاری پہ کمال حاصل تھا بلکہ شاعری میں بھی ان کا مقام منفرد ہے۔ ان کی شاعری خاص طور پر پنجابی زبان میں لکھی گئی ابیات بہو عشق الہی، فنا فی اللہ اور باطنی معرفت کے ایسے گہرے اور اثر انگیز مضامین کی حامل ہے جو قاری کے دل میں روحانی طرف پیدا کرتی ہیں۔ ان اشعار میں نہ صرف وجدانی کیفیت جھلکتی ہے بلکہ ایک مکمل صوفیانہ طرز فکر بھی نمایاں ہوتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ ان کی جوانی کے وقت کا کلام ہے۔ دوران سلوک وہ جن کیفیات سے گزرے پنجابی کلام میں انہی کا اظہار ہے۔ سلطان بہو کی شاعری میں سلاست، روانی، جذب اور وجد کا ایسا امتزاج ہے جو عام قاری کو بھی اپنے سحر میں جگہ لیتا ہے۔ ان اشعار کا خاص اسلوب یہ ہے کہ ہر شعر 4 مصروں پر مشتمل ہے۔ اس میں گہرا صوفیانہ پیغام موجود ہے اور تقریباً ہر بیت کا اختتام ہو کے اس پہ گرامی پہ ہوتا ہے، جو ایک مخصوص روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ان کے کلام میں لفظ ہو کا استعمال ان کو تمام صوفی شعراء سے ممتاز کرتا ہے۔ مرشد کامل کا نظریہ سلطان بہو کے کلام میں ایک مرکزی مقام رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک مرشد کامل وہ روحانی رہنما ہوتا ہے جو اپنی نگاہ کاملہ سے سالک کے دل و باطن کو روشن کرتا ہے اور اسے سچائی، معرفت الہی اور وصال حق کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ سلطان بہو فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کوٹ، مرشد کی زیارت مکہ کے حج کی مانند ہے، وہ اللہ کی برکتوں کا دروازہ بھی ہے۔ مجھے اس کی بار بار زیارت کرنی چاہیے تاکہ میرا حج تازہ ہو جائے۔ کن فیکون کا راز تب سمجھ آیا جب میں مرشد کے در پہ گیا۔ میرا مرشد ہمیشہ زندہ ہے، اے بہو میرے لیے وہ حضرت خضر کی مانند رہبر ہے۔ سلطان بہو نے اپنی مرشد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرکز و محور قرار دیتے ہوئے ان کی اتباع کو کامیابی کی کڑی ٹھہرایا ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ صرف وہی مرشد کامل ہے جو سالک کو شریعت کے راستے پہ گامزن کرے، اس کے باطن کے غم کو دور کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا سیدھا راستہ دکھائے۔ سلطان بہو کے نزدیک معرفت نفس، معرفت حق تک رسائی کا بنیادی زینہ ہے۔ ان کے پنجابی کلام میں انسان کو اپنی ذات کی گہرائی میں جھانکنے، اپنے نفس کی حقیقت کو پہچاننے اور باطن کی صفائی کے ذریعے قرب رب حقیقی کا عرفان حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
بہو کے نزدیک انسان کا نفس اگر تزکیہ پا جائے تو وہی اس کے لیے معرفت الہی کا دروازہ بن جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ہی موجود ہے، بشرط یہ کہ انسان اپنے باطن کو روشن کرے اور اپنی حقیقت کو سمجھے۔ سلطان بہو اپنے کلام میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کوٹ، یہ جسم تیرا رب حقیقی کا مسکن ہے، اے فقیرو اپنے اندر جھانک کر دیکھو، خواجہ ہجر سے جا کر کچھ نہ مانگ، آب حیات تیرے اپنے اندر ہے، اپنے دل میں شوق کا چراغ جلاؤ، شاید تجھے اپنی کھوئی ہوئی حقیقت مل جائے، مرنے سے پہلے مر جا اے بہو، تب جا کے تجھے حق کی نشانیاں سمجھ آئیں گی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ترجمہ، میرے دل میں مرشد کامل نے اللہ کے نام کی چنبیلی کی ایک کومپل لگا دی، اسے نفی اور اسبات کے پانی سے میرے سارے وجود میں سیراب کیا، اب وہ پھول بن چکی ہے اور اس کی خوشبو میرے اندر ہر طرف پھیل گئی ہے۔ سلطان بہو کے نزدیک دنیا ایک فانی اور بے ثبات حقیقت ہے جو انسان کو اس کے اصل مقام، اصل مقصد یعنی معرفت الہی سے غافل کر دیتی ہے۔ ان کے کلام میں دنیا سے بے نیازی، زہد، قناعت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وہ دنیاوی مال و دولت اور ظاہری چمک دھمک کو محض ایک آزمائش اور سراب قرار دیتے ہیں جو آخر کار انسان کو خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے نزدیک حقیقی دولت اللہ کی یاد، دل کی پاکیزگی اور مرشد کامل کی رہنمائی سے حاصل ہونے والی معرفت ہے۔ وہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کوٹ، دنیاوی مال و دولت منافق یا کافر کے گھر میں خوب پھلتی پھولتی ہے، ہر ایک کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چال باز عورت کی طرح رنگ بدلتی رہتی ہے، یہ بجلی کی کون کی طرح چمکتی ہے اور سروں پر منڈلاتی رہتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی سونے کی اینٹ کی مانند ہے، بہو جو راہ حق کے مسافروں کو ذبح کر دیتی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جو لوگ دنیا کی محبت میں گم ہیں وہ آوارہ کتوں کی مانند ہیں جو ہمیشہ حیران پھرتے ہیں، اپنی پوری زندگی محض ایک ہڈی حاصل کرنے کے لیے لڑتے جھگڑتے گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کم فہم ہیں جو باوجود اس کے کہ رب کی طرف سے ملا ہوا رزق اس پہ شکر ادا کریں وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ سلطان بہو کے کلام میں عشق الہی ایک مرکزی تصور ہے۔ ان کے نزدیک عشق محض ایک جذبہ نہیں بلکہ وہ روحانی قوت ہے جو بندے کو خالق سے جوڑتی ہے، نفس کی خواہشات سے آزاد کرتی ہے اور سالک کو فنائے نفس کے ذریعے بقا باللہ کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ عشق الہی کے بغیر راہ سلوک معرفت ممکن نہیں۔ وہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، ترجمہ، جس دل نے عشق حقیقی کو نہیں خریدا وہ دل کبھی درد محبت سے نہیں پھٹتا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، محبت کے مؤذن نے عشق کی اذان دی اور ہمارے کانوں نے اس کی صدا کو سنا، ہم نے اپنے دل کے خون سے وضو کیا اور خود کو پاک کیا، جب فنا فی اللہ کی تکبیر سنی تو پیچھے ہٹنا ناممکن ہو گیا، جب وصال حق حاصل ہوا اور تکبیر ادا کی، اے بہو ہم نے شکر ادا کیا۔ یہ شعر عشق الہی کے اس جذبے باطن کو ظاہر کرتا ہے جس میں عاشق کی ہستی مٹ جاتی ہے اور اس کے دل میں فقط معشوق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ بس جاتا ہے۔ سلطان بہو کی شاعری میں وحدت الوجود کا نظریہ نہایت واضح، پراثر اور عارفانہ انداز میں بیان ہوا ہے۔ ان کی فکر کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے میں ایک ہی وجود یعنی حق تعالیٰ کی تجلی ہے اور ہر ظاہری کثرت کے پیچھے حقیقت میں وحدت پوشیدہ ہے۔ وہ ہمہ اوس کے قائل ہیں اور انسان کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ مخلوق کو جدا جدا نہ دیکھے بلکہ ہر چیز میں ذات حق کا ظہور دیکھے۔ وہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، ترجمہ کوٹ، اللہ کے وحدت کے دریا میں وہی عاشق غوطہ زن ہوتے ہیں جو سچے دل سے محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہو اندر بھی ہے اور ہو باہر بھی، روح ہر وقت ہو کے ساتھ رہتی ہے، ہو محبت کی وہ مہر ہے جو عاشق کو ہر لمحہ جلاتی ہے،
ہو جہاں کہیں ہو کی روشنی پڑتی ہے وہاں تاریکی چھٹ جاتی ہے. ہو جو ہو کو پہچان لیتا ہے اے بہو وہ دونوں جہان اس کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ اشعار ان کے نظریہ وحدت الوجود کی خوبصورت ترجمانی کرتے ہیں کہ خالق اپنی مخلوق سے جدا نہیں بلکہ ہر ذرے میں جلوہ گر ہے. سلطان بہو انسان کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص کثرت کو حقیقت مانتا ہے وہ دھوکے میں ہے. اصل تو وہی واحد وجود ہے جو ہر طرف ہر رنگ اور ہر شکل میں نمایاں ہے. اور ان کے نزدیک جب سالک معرفت کے مراحل طے کرتا ہے تو وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں بس تو ہی تو ہے. بہت شکریہ.